السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد زین العابدین ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل گولڈن ورڈز میں۔ تو آج ایک لحاظ سے میں دوبارہ اس چینل کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو مکمل معلوماتی ویڈیوز جو ہمارے ملکی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کیا کریں گے اور آپ سب دوستوں کی آراء بھی ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور ایک ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے، ساتھ میں گرو کریں گے۔ تو آج کا میں نے ایک اپنا موضوع سلیکٹ کیا ہے ویڈیو بنانے کا، وہ ایک پاکستان کا ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے اور حالیہ دنوں میں پاکستان اور ایک کینیڈین کمپنی کے اشتراک سے اس پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے۔ ایک بڑا اہم منصوبہ ہے جو کہ 2010 سے بند ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان پہ تقریباً کوئی 11 بلین ڈالرز وہ پاکستان پہ جرمانہ تھا۔ اس کی وجہ سے ایک کمپنی یہاں کام کر رہی تھی ریکوڈیک پروجیکٹ پہ، جو تانبے اور سونے کا دنیا کے چند ایک جو ذخائر ہیں ان میں سے ایک ذخیرہ ہے۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں موجود ہے اور TTC نام کی ایک کمپنی تھی جس میں باقی کچھ کمپنیز بھی شراکت دار ہیں، جس میں ایک چلی کی کمپنی اینٹافوگاسٹا ہے اور ایک کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن۔ یہ اہم کمپنیز ہیں دو۔ تو یہ کمپنی پاکستان میں کام کر رہی تھی اس ایریا میں ذخائر ڈھونڈنے کے لیے معدنیات کے۔ تو وہاں موجود بہت پہلے کا ایک موجود ذخیرہ ہے، بہت پرانا۔ 2010 میں اس کی لیز کے لیے حکومت بلوچستان کو اپلیکیشن دی گئی TTC کی طرف سے، جو کہ حکومت بلوچستان نے رد کر دی۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس منصوبے کو کالعدم قرار دے دیا۔ تو اس TTC جو کمپنی ہے اس نے عالمی سطح پر پاکستان پر ایک کیس کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو جرمانہ اور ان کی مشینری اور نقصانات کے مد میں تقریباً کوئی کل ملا کے 11 ارب ڈالرز کے قریب وہ جرمانہ ہوا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے 2019 میں اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کیا اور ہم الحمدللہ اب وہ جرمانہ کی تلافی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا جرمانہ وہ معاف ہو چکا ہے اور TTC کی شراکت دار کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ 50% شیئرز ان کے ہیں اس منصوبے میں اور باقی 25% 25% وہ حکومت بلوچستان کے ہیں اور 25% جو حکومت وفاق کے ہیں، وفاق کے ڈپارٹمنٹس کے ہیں، محکموں کے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے سونے اور تانبے کا، جس میں تقریباً 5.9 بلین ٹن غیر شفاف تانبا را مٹیریل تانبے کا وہ موجود ہے اور تقریباً 41.5 ملین اونس سونا موجود ہے ایک اندازے کے مطابق۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ ہے، بہت ہی کثیر تعداد ہے تانبے اور سونے کی، جو کہ ہمارے لیے، ہماری ملک کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں تو ہمیں ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے خوش قسمتی کی بات تو یہ ہوتی کہ ہماری حکومت کے پاس مشینری ہوتی، انفراسٹرکچر ہوتا، جس کے اوپر ہمیں کسی غیر ملکی کمپنی کی سہولت نہ لینی پڑتی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اس کا، کیونکہ بلوچستان میں ہماری معدنیات کے بہت زیادہ وسائل ہیں اور بلوچستان کو وہ حکومتیں اکثر اگنور کرتی ہوئی آ رہی ہیں، تو اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا جو حصہ ہے میرا خیال ہے کہ بلوچستان پہ خرچ ہونا چاہیے، بلوچستان کی عوام پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اور سب سے خوش آئند بات اس منصوبے کی یہ بھی ہے کہ 10 بلین ڈالر کی وہ کمپنی وہ سرمایہ کاری کرنے والی ہے پاکستان میں، جس میں بلوچستان میں بھی بہت زیادہ تعمیراتی کام ہوں گے، سڑکیں وغیرہ، سکولز وغیرہ، ہاسپٹلز وغیرہ پہ بھی کام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 5 سے 6 سالوں میں اس وہ ریکوڈیک پروجیکٹ سے وہ آمدن شروع ہو جائے گی، پیداوار شروع ہو جائے گی، جس کا
آدھا جو ہے وہ کمپنی لے جائے گی، کیونکہ وہ 50% کی جو شراکت دار ہے۔ اس کے بعد 25% جو ہے وہ بلوچستان کو ملے گا اور 25% وفاق کے محکموں کو ملے گا۔ تو جو خوشائند بات ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کہ ایک جو ہے کثیر رقم آنے والی ہے۔ بقول وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی وجہ سے ہمارے پیروں میں جکڑی بیڑیوں کی طرح جو قرض ہے اس سے ہمیں نجات ملے گی، اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اسے نجات حاصل کر سکیں۔ تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے، جو ہمارے سوچنے کا پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ہم ہمیشہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں بٹے رہے ہیں، ہم کبھی ایک قوم نہیں بنے۔ ہمیں مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں، اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے مفادات میں ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کم از کم جو نوجوان طبقہ ہے، جو انرجیٹک پڑھا لکھا طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، اس کو آگے آنا چاہیے۔ اس کو خود اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ کون سے منصوبے ایسے ہیں جن سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور کون سے ایسے منصوبے ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور ہمیں یہ باتیں اپنی عوام کو بتانی ہوں گی، اپنے لوگوں تک پہنچانی ہوگی کہ ہمیں پارٹیز، یہ ٹھیک ہے آپ رائے رکھیں، ایک پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں، اس کا منشور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے ایک بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نفرتیں نہ پالیں اپنے دل میں کسی دوسری پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے۔ ہم سب ایک قوم ہے، ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں ان سیاسی پارٹیوں کے مفادات کے لیے خود کو استعمال ہونے نہیں دینا۔ کوئی حکومت ایک ایسی ہے جو اچھے کام کر رہی ہے، اس کو ہم جو ہے اس کو ہم نے سراہنا چاہیے، برا کام کرتی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی ایک حکومت اچھا بھی کام کر رہی ہے تو ہمارا تعلق دوسری پارٹی سے ہے تو ہم اس کو تنقید کریں گے، جی اچھے کام پہ بھی ہم تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بری بات ہے، جب تک ہم قوم نہیں بن جاتے ہماری ترقی کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ ترقیاں کسی فرد، کسی پارٹی کی مرہون منت نہیں ہوتی، ترقیاں جو ہوتی ہیں وہ قوم بن کے ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں بھی قوم بننا ہوگا۔ اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں خود تحقیق کرنی چاہیے، معلومات لینی چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے۔ ابھی بھی کچھ بلوچستان کے لوگوں کو تحفظات ہیں کہ 50% حصہ جو ہے وہ بلوچستان کو ملنا چاہیے تھا۔ ان کی بات بھی بالکل درست ہے، 50% کے وہ حقدار تھے۔ بلوچستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ سہولیات کا فقدان ہے، لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے وہاں، لیکن پاکستان کے حق میں جو ہے یہ بہتر ہے کہ $11 بلین جو ہمارا جرمانے کی تلافی ہوئی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم آج جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا، اور ہم اس حالت میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا جرمانہ ہم اپنے خزانے سے بھرتے۔ اس حوالے سے جو ہے یہ اس پروجیکٹ کا دوبارہ کام کا آغاز ہونا اور آمدن کا 4-5 سالوں میں شروع ہونا، یہ پاکستان کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ اور بس جو ہے وہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے اس کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کی آراء کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے دوسرے ٹاپکس پہ بھی ویڈیوز بنانے کی میں کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔